جن کو پروان چڑھایا گیا تھا. وہاں پر سلسلہ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک بھائی نے ماشاءاللہ سے ایم فل کیا اور دوسرے بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پڑھنے لکھنے کے بعد آرمی میں پاک فوج میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں بڑے زبردست انداز سے. تو ان میں سے ایک بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے براہ راست, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. وہ ہیں مظہر اقبال جو کہ ایم فل کر چکے ہیں اور لیکن اس وقت بھی انہوں نے اس چیز کو چنا اور وہیں پہ آرفن ہاؤس میں ہی رہتے ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. بھائی مظہر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ حافظ بھی ہیں اور ساتھ ہی آپ نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے, تو بڑا زبردست لگا آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے. تو یہ ذرا ہمارے سے اپنی کہانی شیئر کیجئے گا ہمارے ناظرین سے, وہ بھی سننا چاہیں گے کہ کیسے آپ وہاں تک پہنچے یتیم خانے تک اور اس کے بعد سے آپ دونوں بھائیوں کا سفر کیسا رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ARY نیوز اور باخبر سویرا کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے موقع دیا. 2003 میں میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی. اچھا. تو ان کی شہادت کے بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب والد کا سایہ سر پہ نہ رہے تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت. تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن کی طرف سے آغوش آرفن کیئر ہوم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ جس میں ایسے طلباء جن کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں ان کو لیا جائے اور ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے. تو 2007 میں آغوش میں آیا اور اپنا تعلیمی کیریئر کا آغاز 2007 سے شروع کیا. میں نے یہاں حفظ کیا, مڈل کیا, میٹرک ہوا, انٹر, بیچلر, ماسٹر اور اب الحمدللہ ایم فل میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اچھا حافظ, یہ بتائیے گا جو آپ کے بھائی ہیں وہ پاک فوج میں ہیں اور وہاں پہ سروسز انجام دے رہے ہیں, اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, یہ کہیے گا کس عہدے پر ہیں اور دونوں بھائیوں نے کس طرح سے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا اور کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ وہ الحمدللہ اب لیفٹیننٹ کے عہدے پر ہیں اور اپنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جب ہم یہاں پہ آئے اور حالات اس طرح کے تھے تو ہمیں موٹیویشن ملی کہ ایک شیلٹر میسر آ گیا ہے. آغوش آرفن کیئر ہوم روایتی اداروں سے مختلف تھا, اپنی حیثیت کا منفرد اور ایک الگ ادارہ اس سینس میں کہ یہ ایک یتیم خانہ نہیں, یہ ایک گھر ہے. ایسا گھر جس میں ماں کی ممتا بھی ہے اور باپ کی شفقت بھی ہے, جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. اور یہ ایجوکیشن بیس سسٹم جسٹ ایسے طلباء کو شیلٹر پرووائڈ کرنا اس کا مقصد نہیں, بلکہ ان کو تعلیم دینا, شعور دینا, ان کی کردار سازی کرنا, ان کے اخلاق کو بہتر بنانا اور اس ملک و ملت کا کارآمد شہری بنانا. تو جب یہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ تھا, تعلیم کی فیسلٹیز تھیں, رہائش اچھی تھی, تو اس چیز نے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے پر مجبور کیا اور ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے کہ اس نے ہمیں ایک باپ کی شفقت سے تو محروم کیا لیکن ہمیں ایک ایسا گھر دے دیا کہ جس میں پوری دنیا یکجا ہے, باپ کی شفقت بھی, ماں کی ممتا بھی, تعلیم بھی, تربیت بھی. تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملی اور مستقل مزاجی اور محنت نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں بھی اٹھتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ اچیو کر لیا, آپ دونوں بھائیوں نے, ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی, آپ کے بھائی آرمی میں خدمات انجام دے رہے ہیں, آپ نے یہیں پہ رکنے کا رہنے کا فیصلہ کیا, اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ کہ میری سیٹسفیکشن تھی پرسنل کہ جس ادارے نے, جس گھر نے مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ وہ مظہر جو 2007 میں آیا کچھ نہیں تھا, آج 2022 میں وہ مظہر اس قابل ہے کہ دوسروں کی کفالت کر سکتا ہے, سرپرستی کر سکتا ہے, ان کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو کیوں نہ میں اپنی صلاحیت کو ان بچوں پہ صرف کروں. تو یہ میں نے اپنا فرض سمجھا اس کو اور اس فرض کو میں نبھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پر کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے ہٹ کے آپ کا کیا خواب ہے؟ جیسے آپ کے بھائی کا خواب تھا آرمی آفیسر بننا, تو وہ ماشاءاللہ لیفٹیننٹ ہیں, انشاءاللہ آگے ترقی بھی پائیں گے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی ان فیوچر الحمدللہ میں اپنے شہر واپس جاؤں گا اور وہاں پہ اس طرح کا ایک کمپلیکس بنانے کا, چیریٹی کمپلیکس بنانے کا ادارہ رکھتا ہوں کہ معاشرے کے وہ نادار بچے, وہ یتیم بچے یا وہ ایسے بچے جو اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے یا کسی بھی وجہ سے وہ تعلیم سے کٹ آف ہیں, تو ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت اور ان کو ایک اچھا شہری بنانا.
ٹھیک ہے. اور ان کے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانا. یعنی اس آپ چیز جس پر میں چیز انشاءاللہ سے خود گزرے ہیں تو آپ اس درد کو بڑے اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں اور یہی کام آپ آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. حافظ مظہر اقبال صاحب کے ساتھ موجود تھے اور بڑی موٹیویشن ملتی ہے ایسے لوگوں سے بات کرنے کے بعد. بڑے اچھے ایسے لوگ جو آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد اوبویسلی پھر اس کے بعد آپ آگے جا کے سرو بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جس چیز سے گزرے ہوں, جس تکلیف سے گزرے ہوں, اس کا احساس کرتے ہوئے پھر آپ وہی کام آگے کنٹینیو ہاں جی, آپ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے. اور حافظ مظہر اقبال یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی جا کے ایک اپنے علاقے حافظ آباد میں ایک ایسا چیریٹی کمپلیکس کھولیں کہ جہاں پر دوسرے ایسے لوگ جن کو مشکلات کا سامنا ہو